رب حبلی من الصالحین، قرآن پاک کی یہ آیت نماز عشاء کے بعد 3 تسبیحات یعنی 300 مرتبہ جو بھی اپنی شادی کا خواہش مند ہے وہ اس کا وظیفہ کرے۔ ایک بات بتائیے، یہ تسبیحات 300 ہی مرتبہ کرنی ہے یا کم بھی کی جا سکتی ہے؟ نہیں، یہ 300 مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی 3 تسبیح، ایک تسبیح میں 100 دانے تو 3 تسبیح 300 مرتبہ۔ دوسرا وظیفہ سورہ مریم کی تلاوت روزانہ صبح نماز فجر کے بعد کر لیں یا سنیں، انشاءاللہ جلد از جلد اچھا رشتہ ہو جائے گا۔ جی، تو یہ بڑی آسان سی بات ہے اور یہ آپ کر بھی سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا ایشو ہے، ارم سے پوچھوں گا میں اس سلسلے میں۔ ارم، جہیز، ڈاوری، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ظاہر ہے ہم تو اس وقت بات شادی کی کر رہے ہیں، وظائف کی کر رہے ہیں، لیکن اس کا ایک جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ڈاوری کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ آج کے دور میں جہاں ہم اتنا آگے نکل چکے ہیں، اتنا ہم مین اور ویمن کی ایکوالٹی کی بات کرتے ہیں، 2024 کے اندر ہم آ چکے ہیں، آج تک جہیز ختم کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ آسانی سے تو ختم نہیں ہوتی نا ساحر۔ لعنت کو ختم کرنے کے لیے بڑی تکدو کرنی پڑتی ہے اور بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے، اور ہمارے پاس تو لوگ کھڑے ہو کے بہت آسانی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جی جہیز تو سرکار علیہ السلام نے بھی اپنی شہزادی کو دیا تھا، تو پھر جہیز لینے میں کیا پرابلم ہے؟ تو ٹھیک ہے، سرکار علیہ السلام نے جس طرح سے اپنی شہزادی کو رخصت کیا تھا اور جس طریقے سے جہیز دیا تھا اور جس طریقے سے وہ بری آئی تھی، پھر آپ ان تمام چیزوں کو بھی فالو کریں۔ ان کو فالو نہیں کرتے، ایک لفظ کو وہ پکڑ لیا ہے۔ اصل میں کمزور ہوتے ہیں وہ مرد بہت جو یہ کام کرتے ہیں کہ جی ہمیں لڑکی سے جہیز لینا ہے، لیکن یہاں ارم رکیے، یہاں صرف مردوں کا قصور نہیں ہے، I'm sorry، جہیز کی جو رسم ہے وہ عورتوں خواتین کی وجہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ نہیں، یہاں دیکھیے زیادہ ذمہ دار جو ہیں، دیکھیے مجھے اجازت دیجئے، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مرد اکثر میں نے دیکھا ہے، اور یہ میں اس لیے نہیں کہ میں ان کی سائڈ لے رہا ہوں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ مرد جہیز کو پریفر نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی، ہے تو ہے، نہیں ہے تو کوئی وہ ایسا ایشو نہیں کریٹ کرتے۔ سب زیادہ ایشو کہاں سے کریٹ ہوتا ہے؟ ساس اور نند کی وجہ سے۔ یہ تو خواتین کو دیکھنا پڑے گا، یہ اس میں بے تحاشا۔ دیکھیں، ہم اگر الزام دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ تو دونوں طرف کا، صرف مردوں کا یہ چکر نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ اس میں خواتین کا ہے۔ جب آپ دیکھیے کوئی ساس جب اپنی بہو لے کے آنا چاہتی ہیں تو وہ کیا کرنا چاہتی ہیں؟ اس کی بہو میں ہر کوالٹی ہونی چاہیے، وہ خوبصورت بھی ہونی چاہیے، گوری چٹی بھی ہونی چاہیے، اس کے پاس نوکری بھی ہونی چاہیے، پیسہ بھی ہونا چاہیے، اس کو جہیز بھی لانا چاہیے، اور بچہ اس کا کیسا بھی ہو۔ میرے خیال میں مردوں کے اتنے بڑے ایشوز نہیں ہیں جتنے بڑے یہاں خواتین کے معاملات ہو جاتے ہیں، جہاں خواتین کو خواتین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ آج اگر جہیز کی رسم ہمارے یہاں پریویل کرتی ہے تو اس میں ایک بہت، میں سب نہیں کہتا، ظاہر ہے مرد بھی اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن ایک بہت بڑی ذمہ داری خواتین پہ عائد ہوتی ہے۔ ایک ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم جی۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم، آپ کا نام؟ وعلیکم السلام، شیخ شاہد بات کر رہا ہوں ملتان سے۔ جی شاہد، اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک جی سر۔ جی ماشاءاللہ، میں آپ کا پروگرام دیکھا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹاپک ہے ہمارے یہاں وظائف کے حوالے سے۔ مجھے صرف ایک بات کرنا تھی، اگر ہمارے یہاں میجورٹی میں اس طرح ہوتا ہے کہ علماء کرام جو ہیں یا مولوی حضرات جو ہیں وہ تعداد پر فوکس کرتے ہیں، تو مجھے صرف اس ٹاپک پہ بات کرنی تھی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 3000 بار یا 5000 بار یہ تسبیحات پڑھنی ہے، تو انتہائی معذرت کے ساتھ ناقص علم کے مطابق میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اصل میں جب بھی ہمارا فوکس جو ہے وہ کوانٹٹی کی طرف ہوتا ہے نا، تو ہمارا وہ اخلاص جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرا صرف یہ کہنا تھا کہ وظیفہ کوئی بھی ہے ایک تو وہ شریعت کے مطابق ہو، سنت کے مطابق ہو، اور جتنی بار ہم آسانی سے پڑھ سکیں اتنا ہی پڑھنا چاہیے۔ لیٹس سپوز آپ کو کوئی شخص تسبیح بتاتا ہے کہ یہ آپ تسبیح پڑھے 1000 بار سبحان اللہ کی، تو وہ آٹومیٹکلی آپ جو ہے وہ کنسنٹریٹ تسبیح پر نہیں کر رہے ہوتے، کوانٹٹی پہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ سپیڈ کی وجہ سے نا الفاظ کی تبدیلی ہو جاتی ہے۔ سر جی میں ان کی بات سے ایگری کروں گا، جو اچھی بات ہوگی ہمیں اس میں ایگری کرنا چاہیے۔ میں یہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ وظائف ایسے ہیں جو احادیث طیبہ میں بھی جس کی تعداد بتائی گئی ہے، جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ سورہ اخلاص کے حوالے سے بتایا تھا کہ خوشحالی اور رزق میں تنگی کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح بعض روایات میں آیت الکرسی کے پڑھنے کی بھی تعداد بتائی گئی۔ تو جو تعداد بتائی جاتی ہے نا، اس میں بھی یہی چیز ہوتی ہے کہ اس تعداد کو پڑھتے وقت اگر ہم اس کے ترجمے پر غور و خوض کریں اور اپنی اس لفظ پر فوکس کریں گے، تو عربی میں کہا جاتا ہے کہ جس بات کا تکرار کیا جائے وہ بات دل میں قرار پکڑ جاتی ہے۔ تو وظیفے کو وظیفہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اسے بار بار پڑھا جاتا ہے تو وہ چیز دل میں قرار پکڑتی ہے اور پھر اس کا اثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن شاہد بھائی کی بات بالکل درست ہے کہ دیکھیں، جب اگر وہ تو بالکل صحیح ہے، وہ تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تکرار ہوتی ہے تو آپ کو آ ہی جاتا ہے وہ، لیکن ایشو تو یہ بھی ہے نا کہ اگر آپ کوانٹٹی پہ توجہ دے رہے ہیں تو کوالٹی تو ختم ہو گئی نا۔
بیکاز آپ مسلسل صرف اسی تگ و دوگ میں ہیں کہ آپ نے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے یا 5000 مرتبہ پڑھنا ہے. دیکھیں اچھا پھر ڈفرینس ایک اور بھی آ جاتا ہے نا, جہاں میں علماء سے رہنمائی چاہوں گا. ڈفرینس یہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کچھ وظیفہ بتا رہے ہیں, ایک آدمی کوئی اور وظیفہ بتا رہا ہے, تیسرا آدمی کوئی اور وظیفہ بتا رہا ہے, چوتھا کوئی اور بتا رہا ہے, تو وہاں بھی آپ کو جو ریزمبلنس ہے وہ نہیں ملتی. جی, اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ضروری نہیں ہے. ہم نے یہاں پر جتنے بھی وظائف بتایا نا, 2 باتیں کی ہے کہ جو بتائی گئی تعداد ہے مثال کے طور پہ 300 ہے یا 10 مرتبہ ہے, اگر آپ آسانی میں جتنا چاہیں اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہوتا یہ ہے جیسے ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں تو ہم اس میں تیسرا کلمہ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں, ہر نماز کی رکعات کی تعداد مقرر کی گئی ہے. حج ہے, اس کے ارکان ہیں, ان کی تعداد ہے. تو ہر چیز کی جو کوانٹٹی یا مقدار یا تعداد بتائی جاتی ہے نا, اب وہ پڑھنے والے کے اخلاص پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے اکتساب کیسے. اگری بھی کرتا ہوں میں اور ڈس ایگری بھی کرتا ہوں. اگری اس سینس میں کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک سرٹن پروٹوکولز ہوتے ہیں ہر چیز, وہ ٹھیک ہے. لیکن میں انجینئر علی محمد مرزا کے اکثر چیزیں سنتا ہوں تو وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ اگر کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ میں نے 3 لاکھ یا 4 لاکھ یا 10 لاکھ مرتبہ میں نے تسبیح کی پورے دن کے اندر, تو کیسے کیے؟ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا, ہیومنلی پاسبل بالکل پاسبل نہیں. وہ بالکل صحیح آرگومنٹ دے رہے تھے. تو میرے خیال میں دونوں باتیں درست ہیں. کوانٹٹی کے بجائے کوالٹی پہ اگر آپ توجہ دیں گے, خلوص پہ توجہ دیں گے تو چیزیں بہتر. آپ بجا فرما رہے, وہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم ان کی اس بات سے میں ذرا ارم اور ان کی طرف آنا چاہتا ہوں. اچھا, ایک اور بڑا مسئلہ ہے ہمارے ہاں جو بہت زیادہ ہے. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا. سوری میں ایک کال لے لوں, کال کے بعد پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی آپ کا نام؟ جی میں مسرت ملک بول رہا ہوں لاہور سے. جی سر. میں یہ سائر لودھی کا پروگرام دیکھ رہا ہوں, ماشاءاللہ قابل تحسین ہے, اور میں سلام کرتا ہوں یہ میڈم ارم ریاض صاحبہ کو. خدا قسم ایسی خواتین اگر ہماری سکرین پہ آ جائیں دوپٹے کے ساتھ اور اس خوبصورت لباس کے ساتھ جو ہمارے دین کو جوڑنا چاہتی ہیں, کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ جو ہم دین سے جڑ جائیں, ہم دین سے دور ہو گئے ہیں تو ہمارے سارے مسائل دور ہو جائیں گے. میں سلام کرتا ہوں ایسی میڈم کو, مجھے بہت خوشی اور مسرت ہو رہی ہے یار. بہت شکریہ, تھینک یو مسرت صاحب. ارم آپ کے لیے سلام بھیجا ہے انہوں نے, بہت بہت شکریہ. اچھا مجھے یہ بتائیے, ہم آپ سے شروع کریں. لوگ یہ کہتے ہیں ہمیں ہمارا حق نہیں ملتا اور اسی وجہ سے ہم باہر جانا چاہتے ہیں. حدیث میں ہے کہ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک کرنے سے پہلے ادا کر دی جائے. ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, تو اس کو کس طرح سے درست کیا جا سکتا ہے؟ ٹو بی ویری آنیسٹ کچھ نہیں ہو سکتا. اگر میں صرف اگر اس طرح بات کریں نا تو نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ آپ کو نیوز چینل سے روز بھرے پڑے ہوتے ہیں, کسی کو کوئی حق نہیں مل رہا. اگر آپ چلو نیوز چینل سے بہت بڑا لیول ہے نا, چلو اگر ہم لوگ کورٹس ہی چلے جائیں, دیر آر سو مینی پیپل, اتنے لوگ بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں. میرے خود کچھ پرسنل کیسز چل رہے ہیں فیملی ریلیٹڈ, وہ بھی ابھی تک چل ہی رہے ہیں, irrespective of having power and money.